حضور دی عزت واسطے بک بک کرنا تسی مڑ کے لبیک والے او جی فلانا یہ کہہ رہے سی او فلانے دی جرت کیویں ہوئی تواڈے نال گل کرن دی گل او کرے جنے پیرا دتا ہوئے حضور دی عزت اتے ہاں جی اج بھی ساڈے 87 بندے مینوں پیغام بھجواندے مولانا نو کہہ دینا جی 4000 اور بھی سنا دین تے اساں حضور واسطے حاضر ہاں ہاں اے کیڑی بات ہے لبیک والے نے تو قیامت تک سرخ رو رہنا ساڈیاں نسل بھی رہنا ناز کرن گے جس ویلے بڑے بڑے لوگ لمے پی گئے جی بڑے بڑیاں گدیاں لمیاں پی گئیاں بڑے بڑے شیخ الحدیث تے شیخ التفسیر لمے پی گئے اپنے آپ نو بڑے بڑے قائد کہنے والے لمے پی گئے اسلام تے پھر غیرت والا دین ہے نا جدو لوکاں سمجھا کہ ساڈے قد بت تے اسی چلن والے تے بڑے بڑے جناب قداور تے ساڈے کو 10 لاکھ مرید تے 50 لاکھ مرید جدو اندر وڑ گئے اسلام تے پھر غیرت والا پیراں تے پیندا نہیں بلال از حبس صہیب از روم سلمان از فارس اور ابو لہب از مکہ چیبل جبیس وہ پھر پیراں تے نہیں پیندا یا رسول اللہ توجہ اور پیراں تے پیندا نہیں اسلام اسلام دی تے غیرت دا مظاہرہ ہے کہ ایک بندہ ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے اسلام تو دے کولوں کم لے لیندا ہن روندے ہن حسد دا شکار ہوندے جتھے بیندے لبیک دے خلاف گل کردے میں کہو ٹائم ایک لمحے دا ہوندا بندہ انج ہونا ہوندا یا انج ہونا ہوندا کوئی گھنٹیاں دے فیصلے نہیں ہوندے او ایک لمحے دا فیصلہ سی کہ ختم نبوت تے پیرا کنے دینا آ جاندے اوتے بہ جاندے جی ویسی جناب خیمے وچ بہ گئے سی اوتے حاضریاں تے ایسن نہیں مولوی خادم دا کوئی پتر دا ولیمہ تے آیا نہیں کہ اوتے حاضری لوا کے جا رہا ہے اسی جی زمین تے ستے تسی بھی سو جاندے اور ٹائم تے کیا گزر ہن رون دا کوئی فائدہ نہیں ہن تسی رونا ہے تہاڈیاں نسلاں بھی رونا ہے اس واسطے تساں کہ رسول اللہ نال بے وفائی کیتی کھادا ساری زندگی حضور دے نام دا اس دا حضور دے نام دیاں مرید حضور دے نام تے بنائے جدوں اوکھا ویلا آیا تے لمے پے گا بالکل ساڈے ہاتھ انجن جنوں بہت تکلیف ہے سی حاضر ہر ویلے اقبال کہندا اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی اے جڑا لبیک والا نعرہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا اقبال کہندا اسلام یہ ادھے وچوں یہ نعرہ اٹھدا ہے جتے بڑے بگر مچھ بیٹھے ہون نا اسلام انہاں دے ڈیرے انج کر کے ہلا دیندا انج کر کے ہلن کے نہیں لبیک دے نعرے نے اپنی ایمان دے دسو اور مگر مچھاں دے ڈیرے ہلن کے نہیں ہلے اے ہلن دی دلیل ہے بھئی کوپڑی باغ اوتے جھوٹ بولیا جا سکدا او جیڑا بھی ہے ستلج ہوے او سٹیڈیم بھی ہے نا اس تے جناب لبیک دا نعرہ نہیں لگ سکدا جھوٹ بولے جا سکدے وزیر سارے بلاؤ تے کہن گے جناب پاکستان میں دودھ کی نہریں جارے ہونے لگی اوتے جناب اوتے مجرے کرانا اس سٹیڈیم میں ٹھیک ہے لیکن لبیک دا نعرہ بچو اے جڑا اسلام ہے نا اے نہنگوں کے نشیمن نے تے بالا کر چھڈے لبیک دے نعرے نال ہوئے نہیں تسی اپنی ایمان نہ دسو اے چمک دے ہو چہرے جڑے بیٹھے نا علماء تسی بیٹھے ہو جڑے اے پریشانی نہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ لبیک کے ساتھ ہیں میں نے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں گی لبیک کو کیا کر ساڑھے وہ پنڈی گیب کی نام ہے جی جنہیں شمولیت کی تھی نون لیگ دا اور طارق صاحب ساڑھے پنڈی گیب نون لیگ دے ایسن بڑے او جب لبیک کے شامل ہون لگے تے نون لیگ تے ساری لیگ تے تحریک انصاف تے سارے سیاسیاں نے کیا تو بھاویں نون لیگ چھڑ دے داخل نہ انہیں کہا ایڈا درد ہے سارے کٹھے ہو گئے انہیں کہا او دے داخل نہیں ہونا انہیں کہا کیوں بس اور راتی میں نو ملن آئے ہوئے سر کہنے میرے تے اتنا دباؤ آخری وقت آ گیا کہ بھئی انہیں کہا جو مرضی کر لے وہ لبیک کچھ نہ جامی ہوئے بس اے ہی گل ہے نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا ہاں جی بس ایڈا درد ہے بھئی ساڑھے کے بندہ داخل ہونے لگا کہتے نہیں اے تے ہونا ہے حضور دا دین آنا ہے حضور دا دین آنا ہے رہے گا یوں ہی ان کا یہ نہ ہے کہ مسجدوں کے سپیکر اتر گئے اور دسو جی اس تو بعد پاکستان نے امن ہویا درود و سلام تے پابندیاں لگیاں پاکستان نے امن ہویا علماء تے فور شڈول لگے امن ہویا ممتاز قادری دہشت گرد بن کے نہ جناب پھٹے تے لایا امن ہویا انہاں ختم نبوت تے حملہ کیتا امن ہویا قرآن و حدیث کڑیا امن ہویا ختم نبوت تے حملہ کیتا امن ہویا اور مندر جا کے ٹل کھڑکائے امن ہویا سندھ اسمبلی جھولی منائی گئی امن ہویا کمینیوں امن کی ایک ہی صورت ہے دنیا میں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. کہنے دی یہ لبیک سیاسی نعرہ ہے. کئی علماء نے میں نے شکایت کی تھی مسجد دے نو دولتیے صدر تے سیکٹری جنہاں دے پیو دادے کو کھوتا کوئی نہیں سی آن انہاں کو گڈیاں آ گئیاں اور کہندے مولانا تسی سیاسی گفتگو کی تھی انہوں پوچھ اور تیرے پیو دی تیرے پیو دا گل کری تیرے پیو دا کی کارن تسی ممتاز قادری واسطے گل کی تھی انہوں کہنا سی جناب دے ابا جی دا کوئی کارنامہ ہے تے میں وہ بیان کر دینا. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اوہ توجہ دو گلاں میں مینوں کرن دیو نعرہ میں ہن پتہ لگ گیا تسی دیسی خوراک کھاندے ہو. تاجدار ختم نبوت میں اتنا سارا دیسی گھیو تے نال دو مرچاں نال روٹی کھا کے آیا اے تاں بول رہے ہیں انہاں ایڈا گوشت تے مچھیاں تے رکھیا میں آکھیا نہیں اے کھا کے تے تقریر نہیں نہ ہوندی گل وچ ہو رہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. بالکل کوئی پتہ لگنا کمزوری دا ایویں تسی جناب تکے کھانے کھا کے لکھاں بیماریاں لا لیاں تسی ہاں مرچاں گھوٹ کے روٹیاں شروع کر دیو پاکستان دے قرض بھی اتر جان گے برما دے کم مسئلے بھی حل ہو جان گے شام دے مسئلے بھی حل ہو جان گے اے ہوٹل خود بخود بند ہو جان گے اے یاشیاں دے اڈے بند ہو جان گے تے میں تو اپنی سچی گل کرنا جیڑی پاور اس طریق میں جناب سنانا تسی بیٹھو میں سنانا توجہ توجہ میں تو اپنا سچی گل کر رہا جی اے لبیک دی حکومت آن دیو توجہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. بیٹھ کے پھر یہ ساری بدنظمی ہو جائے تسی بیٹھ کے تو آخر تے پھر کھڑے ہو کے کٹھے لاواں گے تسی پھر پچھلے لوگ بھی خراب ہوندے تسی گل میری توجہ نہ سنو بس گل مکانی کوئی لمبی کوئی نہیں کرنی نعرے لگ گئے میری آن دا مقصد پورا ہو گیا. اللہ واللہ میری میں رستے بھی سوچ کے کہنا میں اتھوں بھی مڑ جاواں نا تو میری حاضری لگ گئی مقصد تے حضور دا نام لینا ہے اور کوئی مقصد کوئی نہیں کائنات ہے. ہاں جی اے تواڈے چمک دے ہوئے چہرے اینج تواڈے تے نور برس رہا تو میں تانوں ویکھ رہا ہوں نہ فلانا آیا تے نہ مرا تے نہ گدڑ آیا نہ لومڑ آیا نہ چور آیا نہ شیر آیا نہ لومڑ آیا نہ بلہ آیا نہ تیر آیا تکو نہ کتھوں تے اسی چلیا تے حضور دا نام لے رہے ایتھے تے جلیا ریاکاری نہ بھی بندہ درود پڑھے نا تے رب تامی نہیں انہوں مسترد کردا فرمایا بھاویں تو ریاکاری کیتی نہ تے میرے نبی دا لے ہی نہ تو کا مذکر. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اے ریاکاری نہ بھی درود پڑھے جائے تو پھر بھی رب العالمین قبول کردہ. جے پتر اسی سیاسی بھی لبیک کہہ رہے ہیں نا تیرا چور آیا تو قبول نہیں نا جی جی ہاں جی ڈاکو آیا چور آیا سمجھ آئی لومڑ آیا یہ تو کوئی نہیں نا شری بات یہ تو قبول کوئی نہیں اتھے بھی جناب مسترد تے قبر جی مسترد تے حشر تے پھر لگ پتے جان گے سمجھ آئی نا اسی بھاویں ریاکاری نہ سیاسی طور تے کہہ رہے ہیں لبیک لیکن رب فرمائے گا بھاویں سیاسی کیا نہیں میرے نبی دا نا تا تسی لیا نا کیا بات یہ بات ہاں جی جی میں پڑھنا جی بھاویں اسی بچے سیاسی کر رہے ہیں لیکن کام چنگا ہے ہاں اے دے کام اے تے جانوراں بھی کیتا ہے گو نو میرے ایک دیہاتی شکار کر کے لے آیا نا سگو حضور دے آپ نے سامنے آکے کہنے لگا جی تسی آسمان دیا گلاں کر دے ہو رب ہے جنت دوسا میں نہیں ویکھیا میں انہوں اپنے ہاتھ نہ شکار کر کے لے آیا انہوں رستے میں کچھ نہیں پڑھایا
میں بھی تانوں نہیں مندا تے اے گو کہے نا تسی اللہ دے نبی ہو تے میں تہاڈا کلمہ پڑھ جاواں گا. میرے آقا نے پوچھا یا دبو یا دبو تے ہن گو سیاسی نعرہ لان لگی کہندی لبیک اللہ حق حق اللہ واہ گو نو پتہ سی گو نو پتہ سی وقت آنا ہے لبیک سیاسی بن جانا ہے چلو میں بھی ایک سیاسی نعرہ لا کے جاؤں. یہ بھی کوئی گل ہے سیاسی نعرہ ہے پیڑاں اور تے پھکیاں اور ادھا مقابل لے آؤ نا کہو نا ہم چور کے لیے حاضر ہیں جی کہو نا غیرت ایمان غیرت نے تو کہو نا ایتھے تے بچہ بھی جوان بھی کمیزاں لا دیتیاں ہوا ٹھنڈی بھی فیض آباد انہیں کیا لبیک انہیں کیا مولانا اس ہوا کی کیا حیثیت ہے ہم حضور کی ختم نبوت کے لیے حاضر ہیں جناب لے آؤ نا اس نے موقع ہوں گل اور کوئی نہیں تو کہنے جی سیاسی نعرہ ہے پتر اس تو بڑا ایمان دا نعرہ ہی کوئی نہیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. حضرت ابو ذر غفاری نو حضور نے فرمایا یا ابا ذر یا ابا ذر آپ تے بہت ڈاٹے سن نا جناب پتہ ہے صرف صدیق اکبر نو آپ نے کچھ نہیں کیا اتنے ڈاٹے سن میرے آقا نے فرمایا آسمان تے تھلے تے زمین تے اتے آج تک سچا بندہ ابو ذر جا کوئی نہیں آیا. ہاں جی ہاں جی اس دے باوجود حضور دیاں اونٹنیاں چراندے سن اپنے بچی تے بچہ تے اپنی بیوی نو لے کے ایتھے جناب چار پیسے اتنیاں شانہ ہون تے حضور دیاں اونٹنیاں چران تے تو حضور دے انگوٹھے چومن لگیا دلیلہ منگدا اللہ اور آپ دا پتر صاحبزادے ایک ہی سن حضور دی اونٹنیاں دا دفاع کردے شہید ہو گئے سن اس تو بعد آپ دا بیٹا کوئی نہیں لیکن صدیاں گزر گئیں آج نہ آیا کہ نہ آیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ہاں جی حضور دیاں اونٹنیاں چراندے سن ابو ذر غفاری تے پتہ ہے میرا ایمان تے وجدان کی کہندا ہے دیہاڑی تے چراندے سن نا تے راتی جدوں بیٹھدیاں سن نا میرا ایمان کہندا لکھیا کوئی نہیں میرا ایمان عشق میرا یہ کہندا کہ راتی جدوں اونٹنیاں بیٹھدیاں سن تے سارا خاندان انہاں نوں مٹھیاں بھردا ہونا کہ تسی رسول اللہ دیاں اونٹنیاں دیہاڑی تھک گئی ہو ہن تانوں پٹھیاں بھریے جناب اے عشق دیاں گلاں ہاں اے میں بالکل اس تو گھٹ گل صحابہ ہے صحابہ صاحب تیرے میری تھوڑے جناب گلی دے ہوتے بک گیا کوئی کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے کوئی گلی تے ویکھیا کوئی کھمبے تے ویکھیا کوئی کونسلری تے ویکھیا کوئی چیئرمینی تے ویکھیا اور دس ہوئے ختم نبوت کدھر گئی اے کدھر گئی تو زور لاؤ بھائی زور یا رسول اللہ زور لاؤ سارے اے مطلب نہیں بغیر سپیکر تو نعرہ لگے تے جواب نہیں دینا جواب انجی دینا ہے جب ہر نعرے دا دینا ہے بالکل اپنا پوری توجہ ادھر رکھو جنہ دی گل ہو رہی ادھر توجہ ہوئے تے نہ بندہ تھکدا ہے تے نہ کوئی اور پریشانی ہوندی ہاں توجہ جی توجہ میں توجہ ابو ذر غفاری یہ تے دوسرا موضوع میں چھیڑ دیتا ہے آپ حضرت عمر کے خلاف بھی تقریر فرما دے سن اتنے حضور نے پہلے فرما دیتا سی فرمایا ابو ذر تیری بڑھنی کسے نال نہیں غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے نا آپ دی اونٹ بیمار ہو گیا صحابہ نے کہا جی ابو ذر گم ہو گیا فرمایا آ جاندا ہے تھوڑی دیر ویکھی تو جناب سامان سر تے رکھیا تے آ رہا ہے دوروں صحابہ پوچھا جی کوئی بندہ آ رہا فرمایا کون ابا ذر فرمایا ہوتے ابو ذر آ رہا کیوں جی حاضری انہوں نے اونٹ فرمایا ابو ذر کتھے رہ گیا عرض کی تھی حضور اٹھ بیمار ہویا میں ایک پنڈج گیا علاج نہیں ہو سکیا تے میں اٹھ ہوتی چھڑیا تے سامان میں سر تے چک کے ٹریا تے اقبال کہندا پھر عشق بھی آ گیا تے عقل بھی آ گئی
ابو ذر نو عشق عقل کہے او تو ایک نام ہی کیا خیر ہے تو واپس چلا جا ہن 1200 کلومیٹر تو پیدل چلنا ہے واپس چلا جا اقبال کہندا ہر دو بمنزل رواں ہر دو امیر کارواں عقل بہیلا می برد اور عشق برد کشاں کشاں اقبال کہندا ہر منزل تے ابو ذر غفاری ول عقل آ گئی او خیر ہے یارا تیرا اٹھ تیرا تو عذر بھی بن گیا تیرا اٹھ بیمار ہو گیا سامان سر تے چاک کے کیویں 1200 کلومیٹر نہیں 1200 میل دا سفر کرے گا واپس چلا جا تپتے ہوئے ساراون ایک عقل کہے پیچھے چل اقبال کہندا عقل بہیلا می برد عقل پیچھے چھکے عشق رسول دھکا لاوے چلو جی جدھر حضور چلے تسی بھی چلو چلو جی جدھر اللہ اکبر یا نبی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نہیں بھائی زندہ باد ہے نعرہ نہیں ہتھوں کڈو نعرہ ڈھڈے چو کڈو یہی تو انہاں نو دسنا ہے کہ جتھے جھلے کتے بھی نہ بھولے پہاڑ تے درخت بھی نہ بھولے پتھر بھی نہ بھولے اٹھ بھی جھلے نہ بھولے اور صحابہ جنگ یمامہ میں 1200 گردنہ کٹا گئے ہزارہ اپنے جسم کٹوا کے خیمے زخمی پہ ہوئے اور تو اڈے کلرہ کیویں بھول گئے ختم نبوت نو اے جواب اسی انہاں کولوں لینا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اجی بھی زندہ باد والا نعرہ دیکھو نا میں ایتھوں کر کے نعرہ کڈو اے انہاں نو جنہ گنڈیاں جڑے گنڈے چاندے نہ کہ اسی ختم نبوت ڈاکہ مارن تو بعد اسی پھر آنا ہے انہاں گنڈیاں دا جواب ہے نعرہ تاجدار ختم نبوت نہ لعنت بھیجن دی گل ہے تہاڈا نعرہ بڑی دور تک اثر کر جاندا ہے ایتھے بیٹھے تے باہر بھی بیٹھے ہاں جی ایویں نہیں پاکستان واچ لسٹ وچ آیا جی جی ہاں پاکستان واچ لسٹ وچ ایویں نہیں آیا کیڑا ظلم ہے جڑا پاکستان کو نہیں کروایا گیا سب کچھ ہویا انہاں کیوں ہوئے اسی تو آڑا واچ لسٹ پتہ کیوں آئے انہاں کیا فیض آباد کی بنے اللہ وہ فیض آباد کی بنے وہ سب کچھ ہوندے ہیں انہاں مولوی تو آڑی ٹینڈ کر آئے اللہ اللہ اصل اصل گل ہے واچ لسٹ دیکھو اسی انہاں دے کہن تے افغانستان تباہ کروایا انہاں دے کہن تے اپنی دھی ویچی عافیت سے پرویز مشرف نے 6 قسم دے ڈانس وکھائے جنرل شاہد عزیز دی کتاب میرے کو موجود ہے 6 قسم آخر کڑیاں منڈے ننگے وکھائے پھر بھی امریکہ راضی نہیں ہویا تے بش جڑا نا اڑ کے تے آئیں مار گیا گوڑے تے ہاتھ رکھ کے تے اپنی کمر مٹکا کے کہنے لگا ہون نچو میں ہی ویکھنا سی مسلمان اپنی دھیاں ننگیاں کدوں وکھان اللہ اے انہیں لکھیا دھیاں ننگیاں وکھائیاں تاں بش راضی نہیں ہویا ختم نبوت تے حملہ ہویا تاں بھی راضی نہیں ہویا ممتاز نو راتوں رات نہ پھٹے لایا تاں بھی راضی نہیں پتہ ہے کیڑا ظلم ہے جڑا پاکستان کو نہیں کرایا گیا پھر واچ لسٹڈ آن دا مطلب کہ وے لو جی میں قرآن دی آیت پڑھنا تے تسی ساری زندگی یاد رکھنا ہاں اپنی چاہ دی پیالیاں تے سڑکاں تے ووٹ نہیں دینا ہن ووٹ جڑا پیر صاحب نو دینا اللہ ایسا توجہ جی توجہ ایک ہی سمجھتے سن کہ یہود و نصارہ مسجدہ جی تسی درود و سلام تے پرچے کٹے گئے درود و سلام تے پرچے کٹے گئے مصطفیٰ جان رحمت تے پرچے کٹے گئے سپیکر آ گئی پولیس جی آپ کی آواز مسجد سے باہر آ رہی ہے یعنی گلی میں جو حضور دے ذکر دی آواز گئی تے پرچہ کٹیا گیا اس تو بڑا کوئی گل ہو سکتی سی اللہ حضور تے خود ذکر اپنا سننا چاہتے ہیں ہاں جی اور جڑا یہودی آیا سی جی بھیڑیاں بکریاں لے گئے سی تو انہیں جدو دسیا نا جی آئیں بھیڑیے میرے نال گل کی تھی حضور نے فرمایا نہیں میں مجمع لوانا ہون دس میری شان کے حضور خود چاہتے ہیں بھرا مجمع ہوئے تو میری شان بیان ہوئے سمجھ آئی گا لے موضوع ہی دوسرا چلا جانا ہے اور اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہو کے قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ ثناء علیہ عند الملائکہ امام بخاری کہنے ہیں امام ابو العالیہ فرمایا اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ سب فرشتوں کو جمع کر کے اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے فرماتا ہے جانتے ہو میں نے اپنے نبی کا چہرہ انور کیسے بنایا جانتے ہو میرے نبی کی زلفیں کیسی ہیں
جانتے ہو میرے نبی کے ابرو کیسے ہیں, جانتے ہو میرے نبی کی آنکھیں کیسے ہیں, جانتے ہو میرے نبی مسکراتے کیسے ہیں, جانتے ہو میرے نبی کے مبارک دندان کیسے ہیں, جانتے ہو میرے نبی چلتے کیسے ہیں, جانتے ہو میرے نبی کھڑے کیسے ہوتے ہیں, جانتے ہو میرے نبی نماز کیسے پڑھاتے ہیں. یہ انداز رب اپنے فرشتوں کے سامنے بیان فرماتا ہے. اللہ اللہ توجہ جی. او خالق تے مالک ہو کے فرشتوں دی وکم میں ملک فی السماوات, فرشتوں دی تعداد ہی کوئی نہیں. ایتھے جلسیاں تے پابندیاں لگیاں, اے جلسہ نہیں کرنا جی. مدنی صاحب نے کئی پریشانیاں کیتیاں, دھمکیاں دی گئی, بچہ لگدا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بات رسول اللہ کی ہوگی, یا رسول اللہ اب بات حضور کے دین کی ہوگی. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. توجہ دھمکیاں دی گئی. کیوں جی؟ ایتھے دسو کیڑا غیر اسلامی کام ہو رہا ہے جدی وجہ تو دھمکیاں؟ پاکستان اس لیے بنا تھا, دھمکیاں تو مودی بھی نہیں لا سکتا, دھمکیاں تو ٹرمپ بھی امریکہ چ نہیں لا سکتا محفل کرن لگن مسلمان کو. دسو تسی کیڑے نقشے کدے نقشے قدم تے چل رہا ہے, سانو بھی دسو. پاکستان تہاڈیاں گنڈا گردیاں واسطے بنیا, حضور ساڈے کول پاور ہوندی نا, اج پاور ہوندی نا لبیک کولوں, تے جنہاں نے ہولی منائی اسمبلی ممبران نے, سندھ والے نے, سارے نو اسی زنجیراں نال بن کے نا لاہور گنڈا واگا بارڈر نہیں گنڈا سنگھ بارڈر تے اسی لے جانا سی, بھئی اپنے بندے لے جاؤ. میں سچی تہاڈے نال گل کر رہا, بالکل میں تہاڈے نال سچی گل کر رہا ہوں. ساڈے کو پاور ہوندی تا اسی انہاں نو گنڈا سنگھ بارڈر تو دھکا دے کے پرا ٹورنا سی. بھائی پاکستان ہولیوں کے لیے تو نہیں نہ بنا, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ دی ضرب لاؤ, بارڈر بڑا نیڑے تھو. تے مودی دا جرنل بھی دھمکیاں آج کل لا رہا, انہوں کا بچے آتے صحیح, انہوں بھی اسی جواب دینا. وہ جواب تاریخ لبیک یا رسول اللہ ہی دے سکتے. اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر. جنہاں گھر بیٹھے ٹنگا کمی جا رہی ہو, انہوں نے بارڈر تے جا کے کی لڑنا ہے. ہاں جی لڑ اوہی سکنا جنہوں 70 زخم لگے ہون تے پھر حضور سویرے فرمان چلیے, تے صحابہ کہون جی چلیے جے تے پٹیاں بھی نہیں سن بدیاں. میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا وہ اسلام عیب ہے. ہاں جی وہ نہیں, اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں کہتا امن نال کم از کم شام اچتا ہوتے امن کراؤ نا, امن دے درس دیو. سارے تھوں دے مولوی پیر جڑے نا جی, انہاں سارے نا ٹرک بھر کے تے شام بھیجنا چاہیے. اے جڑے امن تے نہیں تقریراں کر دے, اینکر بھی سارے بھیجنے چاہیے دن ہوتے. اور داعش نو جا کے امن دا درس دین, تے بشار الاسد نو اور روسی فوج نو تے برطانوی فوج نو جا کے امن دا درس دین کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. پھر جاؤ نا ایک طرف تے امن. توجہ بھائی, اسلام جڑا ہے نا وہ امن دا داؤ نہ جا کے چلو اے بارڈر وہ تو دور شام ایتھے مقبوضہ کشمیر وچ بھیجو سارے نو, اوتھے جا کے امن دیاں 2-4 تقریراں کرو, مودی نو سمجھ آوے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. کون سی باتیں کرتے ہو, کون سے اسلام کی باتیں کرتے ہو؟ میرے آقا نے ایسے تلوار اٹھائی, میں نہیں پڑھیا حدیث پاک وچ کہ حضور نے کسی صحابی نو تسبیح دیتی ہو. اللہ, ہاں جی میں کوئی دسے گا تو میں مان جاواں گا, میں منن والا بندہ. ہاں جی میں نہیں پڑھا کہ حضور نے تسبیح چاہیے ہوئے کہ کون لے گا یہ تسبیح جو روزانہ یہ کام کرے گا. یہ تلوار حضور نے ایسے اٹھائی میدان احد وچ, فرمایا کون لے گا یہ تلوار جو اس کا حق ادا کرے گا. اللہ تے تلوار نال امن پھیلایا جانا کیوں جی؟ اور میرے آقا و مولا دی اس تلوار تے پتہ ہے کی شعر لکھیا سی, بوز دلاں واسطے میں گل کر رہا. اللہ اس تلوار دے اوتے شعر عربی جو حضور دی مبارک تلوار تے لکھیا سی, فل اقبال مکرمتن و فل جبن عارن والمرء بالجبن لا ينجو من القدر. میرے آقا نے فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے. واہ 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 واہ, آگے بڑھنا عزت ہے. توجہ, حضور نے کیا فرمایا؟ آگے بڑھنا عزت ہے. لاہور سے فیض آباد پہنچنا عزت ہے. پھر فیض آباد سے آگے ڈی چوک جانے کا ارادہ, یہ عزت ہے. ادھر معاہدے کر کے واپس آنا عزت ہے. جی سمجھ آئی نا بات؟ آگے بڑھنا عزت ہے. اور
فی الاقبال مکرمتن و فی الجبن عارن. حضور نے فرمایا بزدلی انسان کے لیے بیسے ننگو شرم ہے. اللہ اللہ. یہ امام الانبیاء کی تلوار پر لکھا تھا، یہ بزدلوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں. حضور کی مبارک تلوار پر لکھا تھا بزدلی تو انسان کو تباہ کر دینے والی ہے. ننگ آر ہے، شرم ویسے شرم ہے جو بندہ بزدلی کرتا ہے. اور آگے جو میرے آقا کے تلوار پر لکھا تھا فرمایا والمرء بالجبن لا ينجو من القدر. فرمایا میری امت قیامت تک کان کھول کے سن لوے، کوئی بندہ بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بل سکتا. کہ ختم نبوت کی خاطر جان نہ دیتی تو ایکسیڈنٹ ہو جانا، پھر اللہ. جی جی. تپ چڑھ جانا ہے، پھر ڈنگی آ جانی، پھر قیامت تک حافظ عدیل ہو رہی تو نہ آئے گا نا جناب. ڈنگی نہ مرن والے تو کنے نہ لینا ہے. بھاویں سارے 5000 ڈنگی نہ بندہ مر جائے دفنان والا کوئی نہیں ہونا. ہاں جی، لیکن ہوے حضور دی عزت تے جان دیتی ہوئی کانسٹیبل بھی ہوے تو پھر 60 لاکھ بندہ آ جاندہ ہوتے جنازے میں. اللہ اللہ اللہ. ہاں جی. جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرے جانثار. توجہ. میرے آقا نے فرمایا کوئی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا. امیہ ابن خلف سی نا، امیہ جڑا حضرت بلال نو کٹدا سی، اینو حضرت سعد بن معاذ فتح مکہ تو پہلے گئے سن، طواف کر رہے سن تے ابو جہل آ گیا. انہیں کہا اے نہ ساڑے دشمنوں نو پناہ دیتی مدینے تے اے تھے آزادانہ طواف کر رہا سعد بن معاذ. آپ نے فرمایا اپنا کام کرا بوتھا سبھاڑ. ابو جہل کہنے لگا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا تو کون ہے؟ جب تو میں ہوئی نا تے امیہ کہنے لگا تھوڑا جا آواز نیچی کرو ساڑا سردار ہے. فرمایا چپ کرا کمینیا، میں حضور کو سنیا تن بھی حضور فرما دین قتل ہو جانا ہے تو. اس نے گھر جا کے اکھا چکھا پا کے صحابی گل کی، ایتھے اپنی مسیتی بہ کے امن دیاں گلاں کر. تے امیہ کہنے لگا مکے وچ یا باہر؟ انہیں کہا میں اے نہیں حضور کو سنیا تو مرنا کتھے بالا، حضور دے غلاماں دے ہتھوں تو قتل ضرور ہونا ہے. سبحان اللہ. میں جڑی گل کرن لگا تقدیر کیویں ہوندی. بدر دا موقع ایدی زنانی بڑی سمجھدار سی، او کہن لگی او تینوں پتہ نہیں سعد بن معاذ تینوں کی کرن، تو نہ جاویں بدر، تو نہ جاویں. ابو جہل آیا، انہیں کہا تو نہ گیا نا تو باقی ساری فوج بڑی بزدلی پھیل جانی، تو ساڈا سردار ہے، چلو الوداع تے کر آن آگے. اگیرے گیا تے ابو جہل کہنے لگا تھوڑا اور اگے چلو، تے دھکا لا کے نہ فرشتے انہوں پوری بدر وچ لے گئے. کیوں جی بدر وچ پہنچا کہ نہیں؟ ہاں اے تقدیر کو بندہ نہیں کہنا اگلی صاحب اگلی کردہ بدر وچ فرشتے دھکا لا کے انہوں لے گئے. تے ایسی بڑا ٹھلا تے نسی جاوے بدر والے دن، نسی جائے ایسی بڑا موٹا تے نسی جاوے. حضرت بلال دی نگاہ پہ گئی. ہاں اسلام امن کا اس وقت درس دیتا ہے جب امن کا موقع ہو، بدر میں امن کا درس نہیں دیتا. حضرت بلال دی نگاہ پہ گئی ٹھلا نسی جانا موٹا نسی جاوے اس دن. حضرت بلال نے ویکھ کے نہیں فرمایا چونکہ میں امن پسند ہوں. واہ لکھا میں حضرت بلال دی قبر تے حاضر ہویا نا ملک شام، واللہ میرے نال انج ہویا، میں ہاتھ رکھیا تے میں نو ایویں کرنٹ لگیا، میں پیچھے چلا گیا. تے میں آکھا بابا سنی 1400 سال تو بعد بھی آپ دی قبر جو عشق دی انجن چنگاریاں نکل رہی ہیں. سبحان اللہ. میں پھر معافی منگی، میں کہا جی پاکستانوں آیا بادشاہ مہمان کم از کم میں سلام تو پیش کر دو. پہلے ہتھوں وچ میں کرنٹ لگیا، میں پیچھے ہو گیا. میں پھر سمجھ گیا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. حضرت بلال ویکھ کے حضور نعرہ کی لائے. اسی یہی کہندے او چور آیا، ختم نبوت دا ڈاکو آیا. کہندے نہیں نہیں ساڈا لیڈر ہے، تینوں اے لیڈر مبارک، سانو ایمان دا تقاضا مبارک، تاجدار ختم نبوت. اسی کہندے او ممتاز قادری دا قاتل آیا، او مسجداں دے سپیکر لان والا، او زینب دے پیو دے سپیکر بند کرن والا. اللہ کیوں نہیں 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 اینج نہیں رہا. یہی تو گل ہے، یہ سب تمہیں دوسری طرف لانا چاہتے ہیں. تھوڑا جڑا نعرے نہ لبیک تے تاجدار بھی زیادہ کم. اللہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. توجہ جی توجہ. میں وہ موٹا سی نا جی،
اور نسی جاوے بدر والے دن. توجہ جی جی اے تے ڈاکٹر شفیق امینی صاحب ایف سی والے کو پوچھ سکتے نہ انہاں کی ویکھیا. ہائے 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 شیطان جڑا پورا سی نا انہاں نو بدر وچ لے گیا کافراں نو کہن لگا میں تواڈے نال ہاں تے فلما ترات الفیاتان نکسا علی عقبہ جدوں ویکھے نا جبریل بھی آ گیا گھوڑا پکڑ کے میکائیل بھی آ گیا اسرافیل پھر نکسا علی عقبہ پھر پچھلے پیراں تے نسیا اونے کہا اے تو تے سانو دھک کے لے آیا کدھر جا رہا کہن لگا انی ارا ما لا ترون پترو جڑا میں گڑ بندا ویکھ رہا تانوں پتہ ہی کوئی. اللہ 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 اے ایف سی والے دس سکتے انہوں نے فیض آباد گڑ بندا کی ویکھیا یا پولیس والے دس سکتے. ہاں انہیں کہا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ توبہ توبہ کہنے لگا تو جبریل بھی گھوڑا پکڑ کے آ گیا پترو ہن کی بننا ہے شیطان نسیا اتھو اتنا ہی ہوندا شیطان بندے نو حضور دے نال غداریاں کرا کے پھر نس جاندا ہوندا. اللہ اے میری گل یاد رکھنا اے بدر وچ ہویا نے پھر وہ کیا انی اخاف اللہ مینوں تے رب کولوں ڈر لگدا اج حضور دی آج لے ان کی پناہ. ہاں اے کدی بھی جدو شیطان انہاں نال نہیں کھڑا ہویا تے شیطان دے چیلے تواڈے نال کیویں کھڑے ہونے. شیطان حضور دے دشمناں نال شیطان کھڑا ہو سکیا نہیں ہویا تے جدو فیض آباد اسی بیٹھے رہے تے ساڈے مقابلے وچ بھی کوئی نہیں کھڑا ہو سکیا. بہت بڑی گل. دو ایف سی والے ہیں ساڈے چھب دے اٹک دے چھب دے وہ کہندے نے مولوی خادم نو مل کے اسی دسنا ہے کہ بھائی اسی کی ویکھیا. میں جی پنڈ گیا کوئی نہیں لمبے وقت واسطے انہاں کہا اسی اودے پنڈ آ کے انہوں دسنا ہے اسی فیض آباد کی ویکھیا صرف انہوں دسنا ہے اور میں پھر تانوں دساں گا انہاں کی ویکھیا. ہائے ہائے تے ایندا بھی کوئی غلطی نہ کرے حضور دی ختم نبوت تے اسی دو نمبریاں کریں. جی 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 صدا ایندا بھی یہ غلطی کوئی نہ کرے جڑا حضور دی پولیس والے سن لیا جدوں حضور دی عزت دی گل آوے اپنی وردیاں لا کے واپس. اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. توجہ ایک کوئی مسئلہ نہیں انہاں دی ماں نے بھی گود وچ لبیک دے نعرے لائے تے میری ماں نے بھی یہی لائے. میں مولوی بن گیا نہ وردی پا لئی گل تے سچی بات. ساڈیاں ماواں سانو لبیک دے نعرے تے گود وچ پرورش پائی. واہ واہ ساڈیاں ماواں جدوں لبیک دی سانو گھٹی دتی تے پھر مولوی خادم فیض آباد حضور نال غداری کیویں کر سکدا سی. اللہ سانو تے انہاں کتنی حضور پیشکشاں ڈاکٹر شفیق امینی صاحب اس مذاکراتی کمیٹی دے چیئرمین پوچھو انہاں کول کتنی کوششاں ہوئیاں انہاں نوں کہندے سن مولویوں کوئی راہ وچوں کڈو جی کوئی وچلا راہ کڈو او کی تسی ساڈے مگر پے گئے او کوئی وچلا راہ کڈو. اے واپس آ کے نا تھوڑے تھوڑے بھی ڈھلے ہو جاندے سن انہاں دی چاواں پی کے. اللہ توجہ بیٹھ جاؤ. اللہ اللہ اے ویسے میں خوش طبی کر رہا جی جی تے میں انہاں تے پابندی لا دتی میں کہ تسی ہن انہاں دا پانی بھی نہیں پینا. ہائے 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 میں کہ تو انہاں دی چاہ دے اندر ایڈی تقصیر ہے اسی تانوں تے بم بڑا کے بھیج دے مڑ کے تسی خالی آ جاندے. اللہ اتنی تسی تے حکمراناں دی قرب جڑا ہے کتنا خطرناک ہے. انہاں نو اسی میں کیا انہاں نے پھر مینوں آ کے آخری دن کیا انہاں کہا جی 12 بجے آپریشن ہونا ہے. میں انہاں نو کیا انہاں جا کے کہو 9 بجے کرو. اللہ اللہ 12 تو بہت دیر ہے اس تو پہلے اسی حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہونا چاہندے ہیں. ہاں جی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. چاہ کے پیچھے نہیں آئے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک لبیک. توجہ اوے کوئی بھی شعر کوئی نہیں حضور کی بات کرو لبیک کی بات کرو. اے تو کوئی شعر ہاں کیوں جی لبیک دیکھو نعرہ کافی کیڑے شعر آنے اسلام. ہاں کوئی توجہ بیٹھ بات سنو توجہ حضور دی گل ایک چل رہی بس وہ نعرہ حضور دا لائی آؤ. توجہ توجہ جی بات
حضرت بلال جدو ویکھیا نا وہ ٹھلا نسی جاوے بڑا اوکھا نسی جانا سی کھا کھا کے جی حضرت بلال نے جڑا نعرہ لایا صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا ان نجا امیہ ہلاک بلال، فرمایا جی آج امیہ بچہ تے بلال نہیں بچہ، لمحہ پاؤ انہوں فرمایا جی آج امیہ بچہ تے بلال نہیں بچہ، انہوں لمحہ پاؤ۔ کیوں جی یہ اسلام ہے۔ ہاں جی ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، ظالم اگر آئے نظر کارے ظلمات بن۔ کیوں جی ہاں جی ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، ظالم اگر آئے نظر کارے۔ خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال۔ اللہ 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 واہ واہ، ہاں ستم زدوں کی ڈھال بس۔ ستم زدوں لبیک یا رسول اللہ، ستم زدوں کی ڈھال ہے۔ جی ہاں جی میں تو انہا سچی گل کر رہا ہوں۔ اور بھاٹی چوک ایک بیوہ عورت سی تے ہوتے روزانہ بچے نو آکے تنگ کرن، انہوں نے بھی تنگ کرن۔ ایک میں پیغام بھجوایا، کسی دی چوں نہیں ہوئی دوبارہ ہوتے گھر کوئی چھاپا مارا۔ اللہ میں آکا تُسی ہون وقت تو جان آڑا ہے، ظلم دے پنجے اسی توڑ دینے۔ انشاءاللہ ہاں ہون بیوہ جڑیاں تے یتیمہ دے ہون قرلانے دے ویڑے جان لگے، ہون ظالمہ نو نت پان دا ویڑا آیا۔ دیکھو دیکھو کون آیا، اے میں اپنی طرفوں نہیں، اے افضل الخلق بعد الرسل دا خطبہ بھی یہی ہے، اسلام کا مزاج بھی یہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر دا پہلے خطبہ یہ ہے، یا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الی حقہ انشاءاللہ تعالی والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ لا یدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلہم اللہ بالذل ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمہم اللہ بالبلاء اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعت لی علیکم۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا والضعیف فیکم قوی عندی، فرمایا صدیق حضور کے خلیفہ بنے ہیں تو سن لے جو آدمی کمزور نزدیک طاقت والا اللہ تو انہاں دے نزدیک جڑا کمزور ہے تو ساری زندگی کمزور ہے، جڑا گنڈا ہے ساری زندگی گنڈا ہے۔ صدیق اکبر فرمایا جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے میرے نزدیک وہ قوی ہے، طاقتور ہے، یہاں تک کہ اس کا حق میں اس کے دروازے تک پہنچا دوں۔ کیوں جی تے والقوی فیکم ضعیف عندی، فرمایا اصل تے آپ اشارہ کیتا نا سپر پاوراں دی طرف، ہاں تے اپنے معاشرے وچ بھی جڑے ایسن، فرمایا دو سپر پاوراں صدیق دا خطبہ سن لون تسی سمجھتے ہو اسی طاقتور ہاں، فرمایا اب صدیق خلیفہ بن گیا میں تم سے یہ سلطنتیں چھین کر واپس لے آؤں گا۔ یہ اصل آپ کا خطبہ تھا، یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ بڑی دھمکی تھی دو سپر پاوروں کو۔ اور ابھی تو مدینہ پاک پہلے لشکر سے بھی خالی ہو رہا تھا، اسامہ بن زید کو بھیجا جا رہا تھا، مدینہ تو خالی ہو رہا تھا، سب کچھ ہوندیاں، میں کہا اقبال ایٹم بم ہوندیاں برمندیاں بچیاں کیوں لٹیاں گئیاں؟ ایک کوئی جواب ہے بندا ہے؟ اور کدوں تک تسی بیٹھے رہو گے؟ امریکہ آ کے بچانا ہے برمندیاں بچیاں، شام دے وچ خالد بن ولید دے مزار امریکہ آ کے بچانا ہے، حضرت سیدہ دا زینب دا مزار امریکہ بچانا ہے، ویسے کرنی دا مزار امریکہ بچانا ہے، حضرت یونس علیہ السلام دے مزار اوون جڑے گر چکے گر چکے تے قیامت والے دن خالد بن ولید جے بلا لے آئے ایٹم بم والے نو کہ دسو چھپا کے رکھے اسی تا اسلام دی خاطر جسم چھلنی کرا دیتے، تسی خالد دا مزار بھی نہ بچا سکے۔ اللہ اللہ ہاں اے تے تسی لبیک نال کھڑے ہو، قسم بخدا پوری دنیا انج نہ ہوئی تے تسی مینوں دسنا اللہ اسی کچھ نہیں کرنا، اسلام اپنی پاور وکھانی، لیکن پہلی شرط اسلام دی من کے کوئی بدر جائے صحیح۔ تے 1400 سال تو بعد بھی فیض آباد تسی ویکھیا نہیں؟ اب امریکی پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہنے وہ مدرسہ وکھاؤ جتھے مولی خادم پڑھیا، انہیں 1400 سال تو بعد پھر اسلام دی تاریخ زندہ کر دیتی، ایک انچ بال برابر پیچھے نہیں ہٹیا۔ اور دسو یار
ہر چیز برس رہی سی تے او دا غم ہی او دے چہرے تے کوئی نہیں سی. ہزاراں بندے او دے نال کھڑے سن, جبڑے ٹوٹے ہوئے, دند ٹوٹے ہوئے تے خون بہ رہے سی تے او علاج نہیں سن کراندے. او کیڑی پاور ہے انہاں تے 1400 سال تو بعد وہ اسلام دی پاور پھر شو کرا دیتی. او دسو کیڑا مدرسہ ہے جے دے وچ ویل چیئر تے بھی بندہ بیٹھا ہوے تے اتنا دلیر ہوے کہ آنسو گیس ویکھ کے